اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج، لیس نہیں ہے، علی الاعمى، عمیون کی جمع اعمى ہے، نبینے کو کہتے ہیں، اندھے، نہیں ہے حرج کسی اندھے پر یا نبینے پر۔ حرج مطلب کوئی کمی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی تکلیف یا پریشانی۔ ولا علی الاعرج، نہ ہی کسی لنگڑے پر، حرج کوئی حرج ہے۔ ولا علی المریض، اور نہ ہی کسی بیمار پر، حرج کوئی حرج ہے۔ ولا، اور نہ ہی علی انفسکم، تمہارے اپنے اوپر حرج ہے، ان تکونوا، یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے والد کے گھر سے، باپوں کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماں کے گھر سے، ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا پھر تم کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا تم کھاؤ اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا پھپھو کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا اپنے خالو کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھر سے، او یا ما ملکت مفاتحہ، ما ملکتم مفاتحہ، یا جس کے مالک، جن کی چابیوں کے مالک جو لوگ ہیں، مطلب کوئی نوکر وغیرہ یا کوئی غلام وغیرہ، ان کے پاس چابیاں ہوتی ہیں نا گھروں کی، جو چابیوں کے مالک ہیں، او صدیقکم، یا تمہارے دوست، کسی دوست کے گھر سے کھاؤ، تو کیا ہے، لیس علیکم، تم پر کوئی نہیں ہے، جناح، حرج یا گناہ، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، جمیعاً، سارے اکٹھے بیٹھ کر، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی برتن میں، او یا اشتاتا، الگ الگ، انفرادی طور پر، ایک ایک ہو کے کھاؤ۔ فَإِذَا، پس جب دخلتم، تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، کسی گھر میں، یعنی داخل ہونے لگے ہو کسی گھر میں، فَسَلِّمُوا، تو پس تم سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر، تحیتاً، یہ تحفہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، من منی سے، عند منی پاس، اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے، تحفہ ہے، مبارکتاً، بابرکت، برکتوں والا، طیبتاً، پاکیزہ، پاکیزہ اور برکتوں والا یہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ رب العزت، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، آیات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل رکھو، تاکہ تم عقل کرو۔ ایک ہی آیت کافی ہے، اس کا الگ مضمون ہے، اس کا الگ مضمون ہے، بڑی آیت ہے نا۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھ لیں۔ لیس علی الاعمى، نہیں ہے اندھے پر، حرج، کوئی گناہ، یعنی نبینے پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج، نہ ہی کسی لنگڑے پر، حرج، کوئی گناہ ہے۔ ولا علی المریض، نہ ہی کسی مریض پر، حرج، کوئی گناہ ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے نفسوں پر کوئی گناہ ہے، اس لیے کہ ان تأکلوا، تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا تم اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھو کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج ہے؟
نہیں ہے۔ او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا تم اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، او یا ما ملک تم مفاتحہ، جن کے مالک ہیں یا جو مالک ہیں تمہاری چابیوں کے، ملک تم مفاتح جو تمہاری چابیوں کے مالک ہیں، جن کے پاس تمہاری چابیاں ہوتی ہیں، وہ تمہارے گھروں سے کھائیں یا تم ان کے گھر سے جا کے کھاؤ، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، کوئی حرج، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، جمیعاً، اکٹھے مل کے سارے، او اشتاتا، یا پھر تم الگ الگ ہو کے کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پس جب تم داخل ہونے لگو، بیوتاً، گھروں میں، فَسَلِّمُوا، تو تم کیا کرو، سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر، تحیّتاً، یہ تحفہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مبارکتاً، طیبتاً، بڑا ہی بابرکت اور پاک، طیب، صاف۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ رب العزت، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیاتی، نشانیاں، آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ رشتے داروں کا تو پتہ چل گیا کس کس کے گھر سے کھانا ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ سمجھنا اس بات کو ہے کہ یہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے، یہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے۔ دو تین وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی آیت تھی کہ تم باطل طریقے سے اپنے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، فَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ نے یتیموں کے مال کے بارے میں حکم آیا تھا نا سورہ نساء میں، کہ تم اس مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے تھے کہ اگر ہم کسی کے پاس بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے تو باطل ہو جائے گا، تو اللہ نے منع کر دی ہے، لہذا ہم اپنے اپنے کھاؤ، کوئی کسی کے پاس بیٹھ کے کھانا کھائے ہی نہ کسی کے گھر سے، نہ کسی کی جیب سے، نہ، بس ہر کوئی اپنا اپنا کھائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت دور جاہلیت تھا اور لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن ابھی بھی جیسے ہمارے اندر رسم و رواج ہیں، رسومات ہیں، بلکہ میں کل ہی لاہور سے واپس آیا ہوں، وہاں بھی یہ چیز میں نے دیکھی ایک جگہ کہ لوگ غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتے، کوئی نابینا ہے تو اس کو عیب کی و نقص کی وجہ سے، یار اس کے ساتھ کھائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی گونگا ہے، اس طرح کے نابینا ہے، تو لوگ بڑا مایوس، یار میرے تو معیار کے مطابق ہی یہ نہیں ہے، یا یہ غریب ہے تو میں امیر ہوں، یا امیر ہے تو غریب کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ تو یہ چیز جاہلیت میں بڑی عام تھی، اسٹیٹس برقرار رکھتے تھے اپنا، وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، وہ خاندان والا نہیں آ سکتا، وہ نبینا ہمارے اندر نہیں بیٹھ سکتا، فلاں۔ جس طرح مشرکین نے کہا تھا کہ ہم آپ کی دعوت کیوں سنیں گے، تب سنیں گے جب آپ کا کوئی غریب صحابی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ سنیں، یاد ہے نا، وہ شرط لگائی تھی نا مشرکین مکہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت سنیں گے لیکن غریب کوئی آپ کا صحابی آپ کے ساتھ نہ ہو، یا ہماری مجلس میں کوئی غریب آ کے نہ بیٹھے، جو عبداللہ بن مکتوم آپ بھی گئے تھے نا، وہ معاملہ ہو۔ تو یہ چیز عام تھی، تو اور جب اسلام قبول کیا صحابہ نے تو وہ چیز ابھی پائی جا رہی تھی ان کے اندر۔ ایک وہ وجہ تھی کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، دوسری وجہ یہ پائی جا رہی تھی کہ وہ سٹیٹس پرانے معاملات، یار اس نے میرے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تیسری وجہ لڑائیاں تھیں، اختلافات تھے، رشتہ داری ٹوٹ گئی، جناب اچھا اس نے یہ کیا، چلو جی اب پوری زندگی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں، ان کے گھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ یہ تینوں وجہ تھی۔ تینوں میں سے جو دوسری وجہ ہے نا، غریب، فقیر، سٹیٹس، یہ نبینا ہے، یہ لنگڑا ہے، فلاں، یہ زیادہ وجہ تھی۔ تو جب یہ معاملہ تھا تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہ اللہ نے آیت نازل کی ہے، بھی تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو،
اسلام نے تو کوئی ایسا پابندی نہیں لگائی کہ نبینا کے ساتھ کوئی نہ بھیا نبینا کسی کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھائے، کوئی لنگڑا نہ کھائے، کوئی بیمار ہے تو وہ نہ کھائے، جس طرح ہمارے ہاں جسے کرونے میں پیچھے ہوا ہے کہ کوئی جناب کسی کا ہاتھ لگانا کیا دور کی بات ہے، دور دور بیٹھ کے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب بھی یہ حالات ہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوں کچھ دن پہلے، وہاں بھی پہلے بھی اتفاق ہوا ہے، وہ گھر کے اندر اتنے افراد ہیں نا جی، وہ کسی کے برتن وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو ماں بیٹی کے گلاس میں پانی نہیں پیتی، والد بیٹے کے گلاس میں پانی نہیں پیتا، بیٹا والدین کے گلاس میں پانی نہیں پیتے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا تو سارے الگ الگ اپنے برتن رکھے ہوں گے، سارے الگ الگ، ابھی بھی، یعنی ابھی کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن ایک وہم، اچھا اس کے ساتھ یہ بیماری فلاں فلاں، یہ وہم کا کوئی علاج نہیں نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جبکہ سنت کیا ہے؟ اکٹھے بیٹھ کے کھانے سے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھ، وہ بچے والا معاملہ ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارا تو کبھی ادھر ہاتھ مارا تو اس کو پتہ ہی نہیں کھانا کیسے کھانا، آپ اس کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہیں، بیٹے بسم اللہ پڑھو اور اپنے آگے سے کھاؤ، تربیت بھی کی اس کی۔ تو بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، جب تک وہ غریب نہیں مل جاتا تو کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو سنت ہے اکٹھے بیٹھ کے کھانا، اور دل جوئی بھی ہے۔ اب کسی غریب کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے نا تو ہمیشہ آپ کی تعریف کرے گا، بے شک زندگی میں ایک بار ہی اسے کھانا بیٹھا کھلا دیں۔ اسی لیے تو اللہ نے نہیں کہا آتے ہی مدام کھانا کھلاؤ، یہ ایک الگ ہی اس میں برکت ہے۔ زندگی میں کسی ایک بندے کو آپ ایک بار بھی کھانا کھلا دو نا، جب بھی ملے گا نا آپ کو اچھے طریقے سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں عیب کیا ہے کہ اگلے بندے کے سٹیٹس کو دیکھ کے اس کے مطابق، جسے میں نے کل بات لاہور کی ایک جگہ پہ گئے تھے تو انہوں نے جناب اس وجہ سے ایک بندے کو ہمارے ساتھ تھے، ان کو پانی نہیں پلایا کہ یار یہ غریب سا ہمارے سٹیٹس کے برابر ہی نہیں ہے، ہم تو امیر ہیں۔ اس نے چند لمحے اسے ٹائم دیا، اب اتنا ٹائم میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، ہم بھی کیا ٹھیک ہے، ہم بھی جاؤ ٹھیک ہے، پانی تک نہیں پوچھا۔ اور ایک بندہ آیا، کہاں دور سے تھا، یعنی کافی دور سے وہ آئے ان کو ملنے کے لیے، اسپیشل ان کو ہی ملنے کے لیے آئے، اور کام بھی کوئی نہیں تھا نا وہاں سے ان کو ملنے کے لیے، وہاں میں بھی تھا اتفاقاً بیٹھا۔ تو انہوں نے جناب کیا جی، پہلے مجھے پتا تھا ان کے بارے میں، دیکھ بھی لیا، بعد میں مجھے تصدیق بھی میں نے کی، یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں اور یہ غریب کو سمجھے یہ تو ہمارے نوکر ہیں۔ اس نے پانی تک نہیں پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنا ٹائم میرے پاس ہے، میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی اللہ حافظ، اب جائیں آپ۔ یعنی یہ صورتحال اب بھی ہے۔ تو اس کو تو اسلام نے ختم کیا ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ تو یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ کسی کے گھر مال کھانے سے باطل ہے، تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی اجازت کے ساتھ کھانا کھانے میں یہ باطل طریقہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ یا کوئی غریب آ جاتا ہے، یا اپنے بھائی کے گھر گئے ہیں، بہن کے، تفصیل سے اللہ نے بیان کر دی ہے، ایسے بھائی کے ساتھ بھتیجے بھی آ جائیں گے، بہن کے ساتھ بھانجے بھی آ جائیں گے، ان کی اولاد پیچھے تک آ جائے گی، سارے رشتہ دار آ جائیں گے، یعنی جس جس کا نام ہے نا اس کے ساتھ پیچھے اس کے سارا خاندان آ جائے گا، جو تعلقات ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ نے دوستوں کا بھی نام لے دیا نا، اور صدیقکم، تمہارا غلام ہے، کوئی نوکر ہے، اس کے گھر بھی تم جاتے تو اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، اگر وہ کھلانا چاہتا ہے تو، اور تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انت کلوا جمیعا او اشتاتا، تم اکٹھے بیٹھ کے کھا لو ایک ہی برتن میں، ایک ہی مجلس میں، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا الگ الگ بیٹھ کے کھا لو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہاں پردے کا معاملہ ضرور ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لیڈیز ہیں جناب محرم غیر محرم سارے اکٹھے بیٹھ کے، کوئی یہ بندہ کہا کہ اللہ نے کہا تھا جمیعا اشتاتا، انتا کلوا جمیعا، سارے اکٹھے بیٹھ کے سارے جناب تمیز ہی ختم ہو جائے، کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جناب تم عورت، ایسے ہی ہے ہمارے ہاں دلیل کو مروڑ تروڑ کے اپنی طرف کھینچ دیا جاتا ہے نا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا، چلے بات وہ آ گئی، تو بات ہوئی تو اس نے کہا جی فلاں جو ہے نا، چلے نام نہیں لیتا میں، وہ تو اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ مسائل کس طرح کے بیان کرتے ہیں جناب؟ کہ عورت کو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، وہ جہاں مرضی اپنا نکاح کرے۔ دلیل کیا تھی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود کیا تھا، نکاح کی آفر کی تھی، تو آپ نے نکاح کر لیا۔
اتنی بڑی بخاری کے اندر دلیل ہے، تو لہٰذا جو عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، یہ کون سا رج والا بات؟ ان مولویوں کو کیا پتا؟ یعنی یہ میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی ہے، دلیل کیا بیان کی جا رہی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے اپنا نکاح خود کیا تھا؟ انہوں نے آفر دی تھی کہ میں آپ سے نکاح کرنا تھا، نکاح تو ولی نے کیا تھا نا، وہ بعض لوگ چھپا گئے، اس آفر کو سامنے رکھ کے وہ لبرل طبقے نے سارا کچھ بنا دیا، جی لو میرج میں کوئی حرج نہیں اور فلاں، اور یہاں تک اس نے کہہ دی کہ عورت تو ہے ہی خود مختار، باپ کون ہوتا ہے پوچھنے والا، بھائی کون ہوتا ہے پوچھنے والا، یعنی دلیل ہے لیکن ہے کیا؟ ساری الٹ ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ جناب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں جناب پردے شردے ختم ہو جائے، نہیں، اس کا لحاظ کیا جائے، خیال کیا جائے، یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پیچھے یہ گزر چکا تفصیل کے ساتھ، گھروں میں داخل ہونا تو کیسے ہونا ہے، سلام کہنا، اجازت دینی ہے۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یا اللہ نے کہا تم نے نفسوں پر، یعنی تم کسی کو ہم سلام کہتے ہیں نا تو وہ آگے سے آپ کو سلام کہے گا، تو وہ اپنے اوپر ہی سلامتی بھیجیے، سلام لوٹ کے آتا ہے نا، تو ایک دوسرے کو سلام کہنے کا مطلب ہے اپنے لیے آپ نے سلامتی بھیجی، اللہ سے سلامتی کا سوال کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں تحیتاً، یہ تحفہ ہے بڑا افضل اللہ کی طرف سے، برکتوں والا اور پاک صاف، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اختلافات بھی ختم ہوتے ہیں، عقیدت اور محبت بھی بڑھتی ہے، معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے نشانیوں کو تاکہ تم عقل کرو، یعنی تم سمجھ جاؤ دین کو، مسائل کو، احکامات کو، اور کہیں پریشان نہ رہو، اپنی منمانی اپنی مرضی نہ کرو، دین کے مطابق زندگی بسر کرو، اسی لیے اللہ ان کو نازل کرتا ہے اور واضح واضح بیان کرتا ہے۔